بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جھوک نیوز دیکھ رہے ہیں اور میں عابد حسین ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ولاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ آج کی سب سے بڑی خبر جو کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سپہر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے عمران خان صاحب کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ اپنے بایو میٹرک کروا رہے تھے۔ اس میں جس وہ کمرے میں موجود تھے اس کمرے کے شیشے توڑے گئے اور وکلاء اور گارڈز کے اوپر تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد بڑی بے دردی اور بے رحمی سے تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا۔ اگر اس کا ہم پس منظر دیکھیں اور جاننے کی کوشش کریں تو کہ ہمیں اس میں دو تین باتوں کو زیر غور لانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کیس ہے کیا، دوسرا اس کے حکومت کو اور تحریک انصاف کو یا پاکستان کی عوام کو کیا نقصان اور کیا فوائد ہوں گے۔ اگر ہم ایک ڈیڑھ ماہ پیچھے چلے جائیں گے تو جو چیئرمین نیب تھے آفتاب سلطان صاحب، ان کے اوپر پریشر دیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو اور سیکنڈ لیڈرشپ کو گرفتار کیا جائے، لیکن انہوں نے اس پریشر کے زد میں آ کر اس کا بوجھ جو ہے نا وہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد جو چیئرمین نیب لایا گیا یہ موجودہ آرمی چیف کے یونٹ کے ساتھی تھے، ان کا نام ہے نذیر احمد بٹ صاحب۔ یہ آرمی چیف کے یونٹ ساتھی ہیں، اس لیے ان کے اوپر کام کیا گیا، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور یہ اس سارے کیس کو اس نے مرتب کیا اور ایک مرتب کر کے انہوں نے آگے جا کر اس کی یکم مئی کو وارنٹ نکالے۔ اب یکم مئی کو اس کیس کے وارنٹ نکلتے ہیں اور 9 دن یہ کیس اور 8 دن یہ وارنٹ پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ آج اچانک سے وارنٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہ کیس ہے کیا۔ یہ کیس ہے القادر ٹرسٹ کا۔ القادر ٹرسٹ القادر یونیورسٹی کی جو زمین ہے اس کی خرید و فروخت میں مبینہ طور پر 60 ملین کا جو ہے کرپشن کا الزام ہے۔ اس کے بعد یہ کرپشن کا جو الزام لگایا گیا ہے اس میں مبینہ طور پر پاکستان کے سب سے بڑے جو ڈیلر ہیں زمینوں کے، بحریہ ٹاؤن لاہور اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو آنر ہے ملک ریاض صاحب، وہ بھی اس کے کیس میں ملوث ہیں۔ اور یہ کیس لندن میں بھی چلتا رہا اور اس کی ریکوری کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ گئی ہے، سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا تھا۔ جو بھی ہے، القادر ٹرسٹ ہے کیا؟ القادر ٹرسٹ ایک یونیورسٹی ہے جو سواوا جہلم کے مقام پر بنائی گئی ہے۔ اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ تصوف، ولایت، صوفیت اور مذہبی تعلیموں پر مشتمل ہے، اور اس میں جو ہے صرف پاکستان کے اسکالر نہیں بلکہ دنیا کے اسکالر یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ اس گرفتاری کے جو پہلو ہیں وہ کیا ہیں۔ 2-3 باتیں اہم ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ فوج پاکستان کی سیاست سے الگ ہو گئی ہے، اب پاکستانی سیاست میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج جو گرفتاری کی گئی ہے وہ رینجر نے کی ہے۔ آپ جانتے ہیں رینجر ایک پاکستان فوج کا ادارہ ہے یا اسی کا ایک وہ ہے، انہوں نے گرفتاری کی ہے، پولیس نے گرفتاری نہیں کی۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو نیوٹرل تھے وہ نیوٹرل نہیں ہیں، وہ اب بھی سیاست میں ہیں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آیا یہ گرفتاری عینی ہے یا غیر عینی۔ اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں کیس لگا اور اس کیس کا تقریباً 3.5 گھنٹے سے اوپر اس کا فیصلہ جو محفوظ ہے اس کے بعد سنایا گیا، تو اس فیصلے کو عینی قرار دیا گیا، لیکن ساتھ ہی توہین عدالت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے توہین عدالت کے مرتکب ہونے پر۔ وہ کن کو جاری ہوا ہے؟ سیکرٹری داخلہ کو، اور اس کے ساتھ آئی جی اسلام آباد کو یہ نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد تحریک انصاف کے جو کارکن تھے انہوں نے مظاہرے کیے اور بہت سارے مظاہروں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔
املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کا عمارتیں جو سرکاری املاک ہیں یہ پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستان کا اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سوات موٹر وے ٹول پلازا ہے اس کو بھی نہیں جلانا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت سارے شدت پسند عناصر جو ہیں یہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوچا جائے کہ کیوں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو پنجاب کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر رکھا تھا۔ کل سے انہوں نے جلسے کرنے تھے 14 مئی تک، اور یہ ایک پریشر بیلڈ کرتے پھر ایک لانگ مارچ تک کا آغاز کرنا تھا جو کہ اسلام آباد کی طرف تھا۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ سوچا کہ اگر یہ مومنٹم بیلڈ ہو گیا تو پھر ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنے گا، تو یہ تو بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وجوہات تھی جس وجہ سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا سوچا۔ اب اس گرفتاری سے ان کو کیا حاصل ہوگا، یہ وقت حکومت کو چاہیے وہ حالات کنٹرول میں رکھیں۔ اب جب ان کی درینہ خواہش تھی پی ڈی ایم کی کہ عمران خان صاحب گرفتار ہونا چاہیے، مریم نواز نے بھی اس کا اپنی جماعت سے گلہ کرتی رہی ہیں بہت سارے جلسوں میں، لیکن جب آپ کی درینہ خواہش پوری ہو گئی تو آپ کو جو رول آف لا ہے اس کو دیکھنا چاہیے تھا، حالات قابو میں رکھنے چاہیے تھے، اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر ہم اتنا بڑا قدم لے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، تو حالات ہمارے کنٹرول میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اب آپ کی جب درینہ خواہش پوری ہو گئی ہے تو اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ غریب کا کیا ہوگا، کیا غریب کو آٹا اور گھی اور ضروریات زندگی مفت ملیں گی یا ان میں کمی آئے گی جو اتنی مہنگائی کا طوفان ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے غریب عوام کا اور پاکستان کا۔ تو پاکستان کا سب سے پہلے سوچنا چاہیے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ ملتے ہیں کسی اور ولاگ کے ساتھ۔